کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ خالق صرف کتنے ہیں؟ خالق صرف ایک ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی نام لے لو وہ مخلوق ہے۔ سیدھا فارمولا، سیدھا آسان طریقہ۔ تو مخلوق جو بھی ہے اسے خالق کی مخلوق بن کر رہنا ہے، اسے اپنی حیثیت پہچاننی ہے کہ میں اپنے آپ نہیں بن گیا، مجھے تخلیق کرنے والا اس نے کسی مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے۔ اگر اس نے مجھے سہولتیں دی ہیں، دیکھنے کو آنکھ دی ہے، سننے کو کان دیا، بولنے کو زبان دی، پکڑنے کو ہاتھ دیا، چلنے کو پاؤں دیا، سانس کے لیے پھیپھڑے عطا فرمائے، دل کی روانی خون کی گردش کے لیے دل جیسا پمپ عطا فرمایا، فلٹر کرنے کے لیے گردے عطا فرمائے، جسم کا زہروں کا محافظ میرا جگر اور فلٹر کے لیے گردے پیدا کیے۔ اس نے اگر اتنی سہولتیں مجھے دی ہیں تو کوئی ذمہ داری بھی تو لگائی ہوگی، یہ بس ایسے ہی ہے کہ میری نعمتیں کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اس کی آنکھ ہے ہر چیز پر۔ مت بھولو کہ وہ بنا کر لاپرواہ ہو گیا، اب اسے فکر نہیں ہے، اب اسے پتہ نہیں ہے، اب اسے پرواہ نہیں ہے، نا 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 نا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ ہر چیز کا کار ساز بھی وہی ہے، ہر چیز کا نگہبان بھی وہی ہے۔ وکیل نگرانی کرنے والا، وکیل کام بنانے والا، کار ساز، ہر ایک کی بگڑی بھی وہی بناتا ہے، ہر ایک کی ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہے، زمین و آسمان بلکہ پوری کائنات کا انتظام بھی وہی چلاتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اس کی اجازت کے بغیر، اس کے علم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جب کوئی پتا درخت سے ٹوٹتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وہ زمین کی طرف آتے ہوئے کتنی دفعہ کروٹیں بدلتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وہ زمین پر جس جگہ پہ گرتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وہ زمین میں کتنے ذرے بن جاتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور وہ ذرے کہاں کہاں چلے گئے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ارے تیرا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو کہتا ہے قبر میں جائیں گے مٹی بن جائیں گے، ارے وہ مٹی میں تیرے ذروں کو جب حکم ہوگا تو وہ ذرے جڑ کر تیرا وجود بن جائیں گے۔ اگر نہیں یقین آتا تو پڑھ لے قرآن پاک میں، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ ارے ابراہیم خلیل اللہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا، ایک فرمائش کی، اللہ نے پوری کر دی، مجھے اور آپ کو کس لیے سنایا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا بھی اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، کوئی مقصد تو ہوگا، کوئی مطلب تو ہوگا، کوئی معنی تو ہوگا، کوئی ضرورت تو ہوگی، کوئی حاجت تو ہوگی۔ بتانا یہ تھا کہ مردوں کو ذرے جوڑ کر دنیا میں ہی اکٹھا کر کے زندہ کر دیا ہے تیرے رب نے۔ اب یہ ذہن سے تو نکال دے کہ مرنے کے بعد کیسے حساب ہوگا، تیرے سامنے کر دیا ہے، لیکن تیرے لیے نہیں کیا، اپنوں کے لیے کیا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کیا کہیں،
اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا انتظام اور تدبیر چلانے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، ارے کائنات کا خالق وہ ہے تو کائنات کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ کائنات کی لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کے خزانوں کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا کوئی تالا لگا ہوا؟ اللہ نے تالا لگا دیا ہے۔ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، ہر چیز اللہ کے پہرے میں ہے، ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ اگر تمہیں زمین و آسمان کے ایک پیغام دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بتا دیا کہ کائنات کا خالق بھی وہی ہے، کائنات کی نگرانی بھی وہی کر رہا ہے، کائنات کا انتظام بھی وہی چلا رہا ہے، ہر ذرے کی ضروریات بھی وہی پوری کر رہا ہے۔ اگر تمہاری کوئی ضرورت ہے تو بتا دو لہو مقالید السماوات والارض، اس کے بعد زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ ارے تمہیں بیماری ہے نا، صحت چاہیے تو مانگ لو، ارے غربت ہے نا، رزق چاہیے تو مانگ لو، ارے پریشان ہو نا، پریشانی سے خلاصی چاہیے تو مانگ لو۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کا کوئی خزانہ ایسا نہیں ہے جس کی کنجی اور چابی اس کے پاس نہ ہو۔ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے، تمہاری جو کچھ بھی ضروریات ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ انکار دو طرح کا ہے، ایک تو جس نے انکار کر دیا ماننے سے، وہ تو کافر ہو گیا۔ کچھ لوگ مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یہ عملی منکر ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، آیات سے مراد، میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا، علماء کہتے ہیں چار چیزیں مراد ہے آیت سے۔ نمبر 1 یہ جو آیت لکھی ہوئی قرآن میں، نمبر 2 اللہ کی قدرت کی نشانی، نمبر 3 اللہ کے حکم، اس کا بھی معنی آیت ہی ہے۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ شراب حرام ہے نہ پیو، تو آیت ہی نازل ہوئی ہے نا، اس میں حکم آ گیا اللہ کا۔ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، طیب کھاؤ پاک کھاؤ ناپاک نہ کھاؤ، زنا کے نزدیک نہ جاؤ، شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ۔ تو یہ آیتیں آئیں، اس میں حکم آئے۔ تو آیت سے مراد ایک آیت لکھی ہوئی، نمبر 2 اللہ کی قدرت کی نشانیاں، وہ بھی مراد ہے، اور نمبر 3 اللہ کا حکم، اور نمبر 4 جو پہلی آسمانی کتابیں نازل ہو چکی ہیں قرآن میں، ان کو بھی آیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب فرمایا والذین کفروا بآیاتنا، وہ جو ہمارے حکموں کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں آج سود کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو انکار کر گیا کہ نہ کر گیا؟ کہتے ہیں شراب تو ایک مشروب ہے، سوسائٹی کی یہ تو جنٹری کی علامت ہے، انکار کر گیا کہ نہ کر گیا؟ کہتے ہیں بیٹی کو بہن کو وراثت میں حصہ دینا رواج ہی نہیں ہے ہمارے ہاں، اللہ کے حکم کا انکار کر گیا کہ نہ کر گیا؟ والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں، یہ نقصان والے ہیں، یہ نقصان میں پڑ جانے والے ہیں۔ اللہ کا تعارف ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے خود کروایا۔ جب اللہ نے کتاب نازل کی ہے اپنے تعارف کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، تو اس سے بڑھ کر کون سی کتاب پڑھیں بھائی؟
سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستون کے. آپ کوئی ستون کے بغیر کوئی چھت بنا کر دکھاؤ. اللہ کی قدرت کی، اللہ کہتے دیکھو میری قدرت کی نشانی. آسمان ہے، چھت ہے، لیکن ستون کوئی نہیں ہے. ترونہا، یہ کوئی ایسے کہانی نہیں ہے. دیکھو اپنی آنکھوں سے، تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان نظر آ رہا ہے، ستون کوئی نہیں نظر آ رہا. اللہ اپنی قدرت کا تعارف کرا رہا ہے. کون سی تمہاری ضرورت ہے جو اس سے بڑی ہوگی، جو نہیں اللہ پوری کر سکتا یا کر پا رہا. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے، تم دیکھ رہے ہو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے لنگر کے طور پر. أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں یہ تمہیں لے کر لڑکتی نہ رہے، ڈولتی نہ رہے. ترازو کے ایک طرف وزن زیادہ ہو جائے جھک جاتا ہے. آپ کسی تختے پر کھڑے ہو، اگر سمندر میں کسی کشتی پر سارے ایک طرف ہو جائے تو ادھر سے وہ ڈوبنے لگ جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو اس میں اضطراب تھا، بے چینی تھی. اللہ نے لنگر کے طور پر پہاڑ گاڑ دیا اور یہ پرسکون ہو گئے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، ارے اللہ نے رہنا تھا یہاں پہ تمہاری ضرورت کے لیے، تمہارے رہنے کے قابل بنایا. ارے کس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہاں جاؤ گے؟ کس نعمت کی ناشکری کرو گے اور کتنی ناشکریاں کرو گے؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے. ان میں سے کوئی اللہ کا کام کرتا ہے؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ارے اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 29 ہے، تیسرے رکوع میں آتی ہے، پہلے پارے تیسرا رکوع. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے. کہاں بھاگو گے بھی؟ اس کا تعارف حاصل کرو. اس نے کتنے احسانات کیے ہیں، تمہارے لیے کیا کچھ بنایا، وہ کتنی قدرت والا ہے، کتنی قوت والا ہے، کتنے اختیار والا، کتنے اقتدار والا، کیا کچھ کر سکتا ہے وہ. ارے قرآن سے پوچھو وہ کون ہے، اس کی بات نہیں مانتے ہو. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے سب کچھ اس میں زمین میں پھیلا دیے جاندار. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پھر پانی اتارا، بارش برسائی. کس لیے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اس بارش کے ذریعے ہم نے زمین میں عمدہ طرح کی نباتات اگائی. کہیں پہ انگور ہیں، کہیں پہ انار ہے، کہیں پہ سیب ہے، کہیں پہ ساگ ہے، کہیں پہ پالک ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی غلہ ہے، گندم ہے، نباتات ہے، خوشبودار پھول ہے، بہترین نظارے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر ہم نے اگائے زمین میں من کل زوج کریم، ہر طرح کی عمدہ نباتات. ھذا خلق اللہ، اللہ تعارف کروانے کے بعد فرماتا ہے یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. سن لیا؟ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، یہ ہے اللہ کی تخلیق. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو پھر اب دکھاؤ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. ارے قرآن پڑھو، اللہ اپنا بھی تعارف کرواتا ہے اور غیر اللہ کی بھی پہچان کروا دیتا ہے. یہ تو ہے اللہ کی مخلوق، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق.
हाजा खल्कुल्लाह, ये अल्लाह की तख्लीक है। फअरूनी माजा खलकल्लज़ीन मिन दूनिही, अब बातिल की पूजा करने वालों तुम बताओ कि अल्लाह के अलावा जिन हस्तियों को तुम सजदा करते हो, माबूद मानते हो, मुश्किल कुशा हाजत रवा मानते हो, अपनी जिंदगी के फैसले उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हो, तुम बताओ मुझे कि उन्होंने क्या पैदा किया है। बल ज़ालिमून फी ज़लालिम मुबीन, असल बात यह है, अल्लाह फरमाते हैं कि ये भटके हुए हैं, फी ज़लालिम मुबीन, गुमराही में हैं और खुली गुमराही में हैं, किनारे पर भी नहीं है गुमराही के हेडक्वार्टर में, मरकज में चले गए हैं। जैसे वो एक रवायत में आता है ना कि ये जो बाजार होता है जहां पे दुकानें हैं, बाजार होता है, फरमाया यहाँ पे शैतान का झंडा लगा होता है, हदीस में आता है, ये कई बार बात हम कर भी चुके, उसका हेडक्वार्टर है। आपको पता जहां पे झंडा होता है दफ्तर भी होता है ना, तो उसका दफ्तर है। इसीलिए फरमाया बाजार की तरफ सबसे बाद में जाओ और जल्दी निकलने की कोशिश करो, वो शैतान की रियासत है, वो शैतान की रियासत है। और शैतान अपने हरकारों के जरिए कहीं मिलावट करवा रहा है, कहीं नाप तोल में कमी करवा रहा है, कहीं धोखाधड़ी करवा रहा है, कहीं झूठी कस्में खिलवा रहा है, कहीं नजरबाजी करवा रहा है, कहीं खवातीन पर फिक्रे कसवा रहा है। फरमाया हाज़ा खल्कुल्लाह, ये अल्लाह की तख्लीक है। फ़अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीन मिन दूनिही बल ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन, असल बात यह है कि ये जालिम खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। ये तो था अल्लाह का तारफ एक हवाले से कि अल्लाह ने ये पैदा किया, अल्लाह ने ये पैदा किया। अब अल्लाह की पहचान एक और अजीब अंदाज से अल्लाह खुद करवाता है, सवाल की सूरत में। बताओ ये किसने किया? कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, आपको पता चलता है जहां पे एक मुर्दा पड़ा हुआ था, डेड बॉडी पड़ी हुई थी जी, दफन कर दिया गया, फौरन ख्याल आएगा एदी वाले आए होंगे या कमेटी वाले आए होंगे, एदी वाले आए, उन्होंने पकड़ा और नहलाकर कफन देकर और दफन कर दिया। तो जो वो काम करते हैं, जो उन कामों में मशहूर होते हैं, काम के हवाले से फौरन ज़हन उनकी तरफ जाता है। अब अल्लाह अपना तारफ एक अजीब अंदाज से करान, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कहो सब तारीफें कुल शुक्र अल्लाह का, वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और सलाम है अल्लाह के उन बंदों पर जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। अल्लाह चुन लेता है अपनी रिसालत के लिए, अपनी नबूवत के लिए, अपने दीन की खिदमत के लिए। ये आम लोग नहीं होते हैं, ये चुने हुए होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। जैसे दुनिया के कामों के लिए दुनियादार चुन लेते हैं, ऐसे ही अल्लाह अपने कामों के लिए खुद भर्ती कर लेता है। वहां पे कोई रिक्रूट भी भर्ती हो जाते हैं, जो नहीं होते उनमें ऐसे ही भाग कर शामिल हो जाते हैं कि मुझे भी दाखिल कर ले, मुझे भी लिख ले, मेरा भी नाम शामिल कर ले, चलो गर्दो गुबार में तो हो जाएंगे। फरमाया कुल अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और सलाम है अल्लाह के उन बंदों पर जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। अल्लाह खैरुन अम्मा युशरिकून, अब तुम बताओ क्या अल्लाह बेहतर है या वो हस्तियां जिन्हें ये अल्लाह का शरीक बनाते हैं। अब मैं वो ये सूरह नमल की आयत नंबर 59 थी, अब 20वें पारे में अगली 4-5 आयतें जो है ना वो इसी मौजू पर है। ये आपसे भी सवाल है, मेरे से भी सवाल है, अल्लाह हर एक से कर रहा है। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, लोगों बताओ किसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को? जवाब देकर गुजरना पड़ेगा, तुम्हें इकरार करना पड़ेगा कि आसमानों का खालिक कौन है और जमीन का खालिक कौन है। सवाल पूछा जा रहा है, ऐसे तो नहीं अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द। ये क्या तरीका हुआ भी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
یہ کوئی طریقہ نہیں. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آیتوں کا حق ادا کرو، اس کو سمجھ کر پڑھو اور سوالوں کا جواب دے کر پڑھو. اور آیت میں اگر کوئی ذکر ہے، اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کا سوال کرو، اگر کوئی برائی ہے تو اس سے پناہ مانگو. امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو. وانزل لکم من السماء ماء، اور کون ہے جس نے تمہاری خاطر آسمان سے بارش برسائی. لکم، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی ضرورت نہیں تھی. وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے اس نے بارش برسائی تمہاری خاطر. اور جو تم صاحب ہیں ان کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. جن کو اللہ تمہاری خاطر کہہ رہا ہے، تمہاری خاطر میں نے آسمان سے بارش برسائی، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو. تم اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہو، حلال حرام کی تمیز ہی بھول بیٹھے ہو. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ہم نے اس پانی، بارش کے پانی کے ذریعے بڑے خوبصورت خوشنما باغات اگائے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، لوگوں تمہارے تو بس میں نہیں تھا کہ تم درخت اگاتے. اچھا، یہ سورہ واقعہ کا آخری جو رکوع ہے نا، یہاں پہ ایک اور انداز میں بیان کیا گیا ہے. اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے کہ زمین میں جو تم دانہ بوتے ہو اس سے شجر تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. ریم میں جو نطفہ ڈالتے ہو اس سے بچہ ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو. اور یہ جو میٹھا پانی تم پیتے ہو آسمان سے برستا ہے، یہ بارش ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو. ایسے ہی گزر جانا. ارے سمجھ کر پڑھے اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں. وہاں پہ رک جائیں اور اپنی زبان سے انکار کریں اللہ یہ سب تو کرتا ہے، ہم تو تیرے محتاج ہیں، ہماری ساری ضروریات تو پوری کر رہا ہے، بس ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں معاف کر دے. آئندہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ مع اللہ، بتاؤ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی، کون ہے جس نے تمہارے لیے اس پانی سے خوبصورت باغات اگائے. اب بتاؤ الہ مع اللہ، کیا ان کاموں کے کرنے میں کوئی اللہ کا اور بھی مددگار تھا؟ کوئی اور بھی خدا ہے اس کائنات کے چلانے اور تخلیق کرنے میں؟ تو یہاں پہ جواب دے کے گزرنا ہوگا، نہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اندھوں بہروں کی طرح، بکروں کی طرح میں قرآن پورا ہو گیا. اس کام کے لیے نہیں نازل ہوا ہے. اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی سچائیوں کا اقرار کریں. جب بھی ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ کس نے آسمان پیدا کیا، رک جائے، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آسمان کا خالق تو ہے. کس نے زمین کو پیدا کیا، رک جائے، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ زمین کا خالق تو ہے. کائنات کا انتظام تو کرنے والا ہے، دانے سے پودا تو اگانے والا ہے، نطفے سے انسان تو بنانے والا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ان کاموں میں شامل ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو سیدھی راہ پہ یہ چلے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے. ابھی تو یہ اللہ کا پوری قرآن کی جو کتاب ہے یہ پوری اللہ کا تعارف ہے. قرآن پورا اللہ کا تعارف ہے، قرآن پورا اسلام کا تعارف ہے، قرآن پورا رسول اللہ کا تعارف ہے.
اور انشاءاللہ اگلے جمعے قرآن میں جو اللہ نے اپنے رسول کا تعارف کرایا ہے، ربیع الاول بھی شروع ہو رہا تھا اس حوالے سے، قرآن میں جو تعارف ہے اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کروایا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آج انشاءاللہ ضرور بر ضرور اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔